السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حاضرین کرام، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ زکوٰۃ کے شرعی کورس کا یہ دوسرا سبق ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی توفیق اور مدد اور اخلاص نیت کی بھیک مانگتے ہوئے میں اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت، اس کا مقام اور رتبہ بتلانا چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان کو یہ بات، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، خصوصیت کے ساتھ اہمیت کو دیتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور منتخب دین ہے، جو سارے لوگوں کا دین ہے، اس دین کے اندر جو زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اس زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اور اہمیت بتلانے سے مسلمانوں کے دلوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام اور زکوٰۃ ادا کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے سنا جائے کہ دین اسلام کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ حاضرین کرام، زکوٰۃ کی پہلی اور سب سے بڑی اہمیت اور مقام یہ ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے، اسلام کا تیسرا رکن اور تیسرا آدھار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یاد رکھو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا، 5 وقت کی نماز قائم کرنا، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ رکھنا، اور 5واں اگر طاقت ہے تو خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اسلام کے 5 بنیادوں میں سے اسلام کی تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں، دین اسلام کے ہاں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنایا، اس لائق بنایا، اتنا مال، اتنا دھن، اتنی پراپرٹی دیا کہ اس میں اللہ کا حق زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اور اس نے ادا کیا، تو اسلام کی ایک بنیاد کی ادائیگی کی اور اس نے اپنے اسلام کی حفاظت کی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت کے سلسلے میں دوسری بات سنیے، اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر لفظ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ 26 مرتبہ، 26 مرتبہ ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ 26 جگہ پر، 26 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ہی ساتھ ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے، اور 27ویں آیت جو سورہ مومنون کی آیت ہے، زکوٰۃ کے سیاق و سباق میں ذکر کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر توحید کے بعد نماز کی بڑی بھاری اہمیت ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ 26 بلکہ 27 جگہ پر 26 جگہ ایک ہی آیت میں نماز اور زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، اور 27ویں جگہ پر زکوٰۃ کو نماز کے سیاق و سباق میں پیرائے میں ذکر کیا، گویا 27 مرتبہ گویا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت، بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑا مقام ہے۔ ان ساری آیتوں کو، جن 26 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، ساری آیتوں کا پڑھ کے ترجمہ کرنا، مطلب بتلانا تھوڑا لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں ان آیتوں کا سورہ اور آیت نمبر ذکر کر دیتا ہوں، اس اپیل کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ، یہ زکوٰۃ ہے اور اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کی حیثیت ہم سب کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہم ان آیتوں کا حوالہ ذکر کر رہے ہیں، ہم ان آیتوں کے حوالے کے ساتھ سنیں اور نوٹ کر لیں اور جا کر کے گھروں میں اس کی تفسیر پڑھ لیں، تاکہ اللہ کی توفیق اور احسان کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کے اندر زکوٰۃ اور نماز ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 کے اندر، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کے اندر، سورہ نساء کی آیت نمبر 162 کے اندر، اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کے اندر، اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے اندر، اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے اندر، اور سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 11 کے اندر، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز ایک ہی آیت میں ذکر کیا۔ اسی طریقے سے سورہ مریم کی آیت نمبر 55 کے اندر، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے اندر، سورہ حج کی آیت نمبر 41 کے اندر، سورہ حج کی آیت نمبر 78 کے اندر، سورہ نور کی آیت نمبر 37 کے اندر، اور سورہ نور ہی کے آیت نمبر 56 کے اندر، سورہ نمل کی آیت نمبر 3 کے اندر، سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 کے اندر، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 کے اندر، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کے اندر، اور جو الگ زکوٰۃ کے نماز کے سیاق و سباق میں ذکر کیا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 4 کے اندر۔ ان 27 جگہوں پر، 26 جگہوں پر ایک ہی آیت میں نماز اور زکوٰۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، اور 27ویں جگہ پر سورہ مومنون میں نماز یعنی صلاۃ کے سیاق و سباق میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے 26 آیتوں کے اندر زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ جوڑ کے ذکر کرنا، یہ زکوٰۃ کی مہتو اور اہمیت اور مقام اور حیثیت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے بتلایا کہ زکوٰۃ صدقہ بھی ہوتا ہے، صدقہ کا معنی بھی زکوٰۃ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے مستقل طور پر صدقہ کا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پر، 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر لفظ زکوٰۃ کو ذکر کیا، اکیلے زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ وہ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 4، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، اور سورہ روم کی آیت نمبر 39 کے اندر، جہاں خالی زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے صدقات کا لفظ بھی قرآن کے اندر ذکر کیا۔ اس طریقے سے کچھ کل ملا کر کے لگ بھگ
30 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ذکر کیا ہے، کہیں مستقل طور پر ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 جگہوں پر زکوٰۃ کی تعبیر کی ہے لفظ صدقہ سے۔ تو اب 30 وہ لے لیجئے اور 12 یہ صدقہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان سارے بیانات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ کہیں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ، کہیں زکوٰۃ کو مستقل طور پر، اور کہیں زکوٰۃ کو صدقہ کے نام پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین، تو غنی ہے، بے نیاز ہے، ہم تیرے غریب و فقیر بندے ہیں، تو ہماری حلال کمائیوں کے اندر اتنی برکت دے کہ ہم دل کی کشادگی کے ساتھ، نفس کی کشادگی کے ساتھ، تیرے رضا کی چاہت کے ساتھ تیرے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ دینے والا بنے، زکوٰۃ لینے والا نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فقر و فاقہ اور غربت سے بچائے اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔